السلام علیکم ورحمۃ اللہ حامدہ و مسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ محترم ناظرین، امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دینی بھائی تسلیم الدین محمدی۔ اسلامک نالج 940 چینل میں آپ لوگوں کا سواگت ہے۔ میں روزانہ ریگولرلی آپ لوگوں کے لیے دین کی اور اسلام کی چھوٹی چھوٹی اور دین کی موٹی موٹی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں لے کر کے آتا ہوں۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ کی ٹکڑا تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ میرے بندے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری شکریہ ادا کرو اور نافرمانی ناشکری مت کیا کرو۔ لہٰذا ہمیں اللہ رب العالمین کی ہمیشہ شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کی ناشکری سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو یعنی اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اور وہ دو کلمے زبان پر بہت ہلکی پھلکی ہیں، یعنی ان کی ادائیگی میں کوئی مشکل نہیں ہے، مگر وہ دو کلمے دیکھنے میں بولنے میں زبان پر بہت ہلکے نظر آتے ہیں، مگر میزان میں ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ وہ دو کلمہ کیا ہیں؟ ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص پورے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گرچہ اس کا گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی اہمیت اور اتنی طاقت اور اتنا پاور اس ذکر میں، اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہے۔ لہٰذا ایک بندہ مومن، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں، اس کے اذکار میں اپنی زبان کو تر رکھنی چاہیے۔ خالی اوقات میں یوں ہی ضائع اور بیکار کی چیزیں ہنسی مذاق کرتے ہوئے اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو ضائع اور برباد نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہے جو انسان اس دو نعمت کو پا کر کے اس کی ویلو نہیں سمجھتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں الصحت والفراغ، ایک صحت مندی، دوسری خالی اوقات ہے۔ یعنی زیادہ تر لوگ ان دو نعمتوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، یہ دو نعمتیں پا کر کے ان سے فائدہ اٹھا نہیں پاتے ہیں، اور تندرستی جیسی نعمت اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جب صحیح سلامت ہوتا ہے، بیماریوں سے مبرہ اور منزہ ہوتے ہیں، ان کی جسم صحیح سلامت اور تندرست ہوتی ہے، تو اس جسم میں، اس تندرستی کی حالت میں وہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ اسے فرما برداری میں وقت گزرنا چاہیے، مگر اس کی نافرمانی میں وہ اور زیادہ کوشاں ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور وہ اس طریقے سے اللہ کی نافرمانیاں کر کے وہ اپنی اس جسم تندرستی کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسری نعمت والفراغ یعنی خالی اوقات ہیں۔
خالی اوقات جب انسان کے پاس ہوتا ہے تو انسان اس میں اور زیادہ اللہ کے نافرمانیوں میں، گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ خالی ٹائم موبائل لے کر کے گیمز کھیلتے ہیں، طرح طرح کی ویڈیوز، ہنسی مذاق اور بغیر فضول خرچی، فضول کی باتیں، بکواس کرنے میں، طرح طرح کی چیزیں میں اپنے خالی اوقات کو، اپنے فارغ اوقات کو گزار دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہم یہ خالی اوقات کو آج ہم پا کر کے فری فائر کھیلنے میں اور طرح طرح کے موبائل میں گیمز کھیلنے میں، ویڈیوز دیکھنے میں، سیریل دیکھنے میں جو گنواتے ہیں، یہی ہمارا وقت، یہی ہمارا ٹائم ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس وقت کو پانے کے لیے اسے حسرت اور افسوس کریں گے کہ اللہ، میں نے خالی اوقات میں یوں ہی ضائع و برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے خالی اوقات کو جن دوستوں کے ساتھ، جن یاروں کے ساتھ گھومنے میں، پھرنے میں، یوں ہی ٹائم پاس کرنے میں گزار دیتے ہیں، کل قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوں گے تو ظالم لوگ یہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں اس کی یہ نقشہ کھینچا ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم لوگ کل قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ جس طریقے سے ہم دنیا میں جب ہم سے کوئی کام غلط ہو جاتا ہے یا کوئی بات ہماری زبان سے غلط نکل جاتی ہے تو ہم فوراً اپنی انگلیوں کو دانت سے کاٹتے ہیں، تو اسی طریقے سے ظالم لوگ اللہ کے سامنے اس وقت کو جو ضائع اور بربادی کیے ہیں، اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، چبا چبا کر کہیں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، ہائے میری افسوس، کاش کہ میں دنیا میں فلانا کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں فلانے کے ساتھ اپنے خالی اوقات کو یوں ہی ضائع اور برباد نہ کیا ہوتا، تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ یہ حسرت اور یہ افسوس اس وقت جتلائیں گے جس دن سوائے ہمارا ہاتھ ملنے کے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کو اپنے منظم کرے اور خالی اوقات میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے ذکر، اس کی اذکار کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں تو آپ مختصر سے وقت میں بڑے بڑے اعمال انجام دے سکتے ہیں۔ کیسے؟ اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں اور آپ کا سفر لمبا ہو، یا آپ کسی ریلوے اسٹیشن گئے ہوں، یا بس اسٹینڈ گئے ہیں، یا کسی ایئرپورٹ گئے ہوں، وہاں آپ کی گاڑی لیٹ ہو جاتی ہے، آپ کو وہاں زیادہ دیر تک رکنا اور ٹھہرنا ہوتا ہے، تو آپ مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر کے نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1-2 منٹ میں آپ زیادہ سے زیادہ نیکی کیسے کمائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات قصر بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، کہ جو شخص سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ میرے بھائیو، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس سورہ کو پڑھنے میں کتنا ٹائم ہمارا لگے گا؟ 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں ہم 10 مرتبہ اس سورہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم 2 منٹ میں اس سورہ کو 10 بار پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ اسی طریقے سے ہم 2 منٹ میں 10 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دن میں 100 مرتبہ اگر ہم استغفار کرتے ہیں، 1-2 منٹ استغفار کرنے میں کتنا منٹ ٹائم لگے گا؟ اگر ہم استغفار کریں 100 مرتبہ، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی وتب علی، اس طریقے سے ہم استغفار کرتے ہیں تو 1-2 منٹ میں ہمارا کتنا ٹائم لگے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دن میں 100 مرتبہ یہ دعا کو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گرچہ ہمارا گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں،
ابن آدم یہ گناہ گار ہیں، اور گناہ گاروں میں سب سے گناہ گار وہ شخص بہتر ہے، خطا کاروں میں سب سے خطا کار بہتر اللہ کے نزدیک وہ شخص ہیں جو خطا کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، فوراً اپنے گناہوں سے اللہ کے یہاں معافی طلب کرتا ہے۔ لہٰذا ہم ایک گناہ گار ہونے کے ناطے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے خالی اوقات میں اللہ کے ذکر و اذکار، تلاوت کلام اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔